بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام علم اور عالم میں آپ کا میزبان شاہزیب علی رضوی حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت ام سلمہ، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مولانا سید حماد حیدر زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، ویسے تو ہم نے جب بھی ذکر سنا ہے امہات المومنین میں حضرت ام سلمہ کا، تو یہی نام ام سلمہ کے طور پر سامنے آیا، لیکن اصل نام کیا تھا ان کا؟ تواریخ کے اندر جو سیرت کی کتابیں ہیں یا جو مورخین گزرے کہ جنہوں نے جناب جو ہے وہ یعنی نبیوں کی بیویوں کا تذکرہ کیا اور امہات المومنین پر جو ہے وہ قلم اٹھایا، تو جس طریقے سے سیرت ابن ہشام ہے اور باقی دیگر کتب ہیں ان میں جناب ام سلمہ کا نام بیسکلی نام جو بنتا ہے اور نام جو بتایا گیا ہے اور لکھا گیا ہے وہ ہند ہے۔ اچھا۔ یعنی بی بی کا جو نام ہے وہ نام ہند ہے، اور ام سلمہ دراصل عرب کے اندر کنیت کو یعنی کنیت کہلاتی ہے۔ یعنی جب کسی کو، میں اس کو اس طریقے سے اپنے ناظرین کے لیے واضح کروں کہ جب کسی کو کسی کی اولاد کے ذریعے سے مخاطب کرنا مقصود ہو، یعنی اگر وہ عورت ہے تو اسے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ بیٹے کے ذریعے سے مخاطب کرنا ہو تو آگے لگا کے اس بیٹے کا نام جوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ اس شخصیت کی یعنی مخاطب جسے مخاطب کیا جا رہا ہے تو اس کی کنیت قرار پاتی ہے۔ تو ام سلمہ جو مشہور ہے وہ بی بی کی کنیت ہے جو کہ ام سلمہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز کا جو ہے وہ میں محترم دیکھنے والوں کے لیے یعنی ان کے ذہن میں اس بات کو محفوظ کرنے کے لیے مزید وہ کروں کہ بی بی ام سلمہ سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ سلمہ کوئی بیٹی تھی، لیکن دراصل سلمہ بیٹی نہیں تھی۔ سلمہ جو ہے وہ بی بی کے بیٹے کا نام ہے جو کہ بی بی کے پہلے شوہر سے جو ہے وہ جناب ہند کہہ لیں، یعنی بی بی ام سلمہ کو عطا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو اس وجہ سے ام سلمہ جو ہے کنیت ہے، اور وہ المشہور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ام سلمہ کے اس سے پکارا گیا اور ام سلمہ ہی جو ہے وہ بی بی کہلائیں۔ اور اسی کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، نہیں عجیب بات ہے کہ یہ بھی ایک شرف ہے، دیکھیے کہ رسول خدا سے جب جو ہے وہ عقد ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے بعد بھی رسول ختمی مرتبت نے بی بی کو ام سلمہ ہی کہہ کر پکارا اور ام سلمہ کہہ کر ہی مخاطب کیا ہمیشہ۔ اچھا، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو وہ ہجرت کے چوتھے سال ہوئیں۔ اس کی کیا تفصیل اور واقعہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل اور تفاصیل جو تاریخ میں ذکر ہوئی ہیں وہ بی بی کے جو شوہر تھے، اور بی بی کے شوہر کا نام جو ہے جناب عبداللہ بتایا گیا ہے۔ تو جناب عبداللہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات یعنی خود بی بی بھی اور ان کے شوہر اولا جو پہلے شوہر تھے وہ بھی جو ہے وہ ابتداءً مسلمان تھے، یعنی السابقون کی فہرست میں ان دونوں کا نام آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہجرت کے جو ہے وہ چوتھے برس، تو چونکہ جنگ احد میں یہ شریک تھے، اور جنگ احد میں وہاں انہیں ایک زخم لگا، جس زخم کے باعث یعنی اور تاریخ کے اندر کہ ایک زہر آلود تیر مارا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں شدید زخم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ واپس آئیں مدینہ جنگ احد سے لوٹ کر، تو بی بی نے جو ہے وہ خود ان کی تیمارداری کی، ان کے زخم کی مرہم پٹی کرتی رہیں، تاریخ کے اندر تفاصیل موجود ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ جو ہے وہ رسول خدا نے جب یہ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ ایک جو ہے وہ موقع پہ ایک جنگ میں بھیجا کہ جہاں سے آئے تو وہ وہاں شدید لڑائی کی وجہ سے وہ زخم جو ہے دوبارہ کھل گیا تھا، اور جو ایسا کھلا کیونکہ پرانا زخم تھا اور زخم کے اوپر زخم لگے تو وہ والی صورتحال تھی، تو اس کے بعد وہ ٹھیک نہ ہو سکا، اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ رحلت ہوئی۔ اور اب دیکھیں زندگی کا ایک واقعہ ہے، اور یہ خصوصاً ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ شوہر اور زوجہ کے درمیان کی جو مثال ہے اور مابین جو محبت کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں روایت ہے کہ ایک دن جناب ام سلمہ یعنی جناب ہند بیٹھی ہوئی تھی اپنے شوہر سابق کے ساتھ، تو شوہر نے یہ کہا کہ اے بی بی جو ہے وہ تم
میرے بعد، بلکہ روایت اس طریقے سے کہ بی نے کہا کہ میں نے سنا ہے اور ایسا ہے کہ اگر کوئی یعنی شوہر اور جو ہے وہ بیوی میں سے کوئی اس دنیا سے پہلے گزر جائے اور ساتھ ہی جو ہے وہ گزرنے کے بعد یعنی جس کا کوئی گزرا ہے، اگر شوہر کے لیے بیوی گئی ہے یا بیوی کے لیے جو ہے وہ شوہر گزر گیا، تو اگر کوئی اپنے یہ کہہ لیں کہ ہم سفر کے جانے کے اس دنیا سے کچھ کر جانے کے بعد کوئی دوسرا عقد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جس طریقے سے اسے عطا کیا تھا تو آخرت میں بھی اسے جو ہے وہی ہم سفر عطا کرتا ہے۔ جی تو جب بی نے یہ کہا تو بی کے شوہر نامدار فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ کہ عورت کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے خاوند کے گزر جانے کے بعد جو ہے وہ مسلسل اسی طرح زندگی کو گزارے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بہتر جو ہے وہ ایک خاوند عطا ہو۔ یعنی آپ دیکھیں ایک مرد کے لیے اور کتنا وہ ہوتا ہے، یعنی تعلیمات اسلامی ہیں، اور یہ اس زمانے کے اندر ایک یعنی کردار ہے آپس میں، یعنی کون اس وقت بیوی چاہے گی کہ میرے جانے کے بعد خواہش کرے گی کہ مجھ سے بہتر بیوی ملے؟ بالکل، یعنی حد سے زیادہ ہم یہ تو دیکھ لیں گے کہ کوئی یہ دعا کر دے کہ آپ میرے جانے کے بعد شادی کر لیجئے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے بہتر مل جائے۔ تو آپ دیکھیں یہ کردار ہے کہ جو ہے وہ شوہر نامدار فرماتے ہیں کہ آپ میرے جانے کے بعد پروردگار دعا ہے کہ آپ کو مجھ سے بہتر جو ہے وہ شوہر نصیب عطا ہو اور نصیب ہو پروردگار عالم کی جانب سے۔ تو یہ سلسلہ رہا، جنگ احد سے واپس آئے، پھر گئے اور پھر آئے، اور جب ان کے زخم کو جو ہے وہ دوبارہ زخم ان کا جو ہے وہ چاک ہوا اور ان کی حالت کو جو ہے وہ یہ کہیے کہ ناگزیر ہوئی، تو اس کے بعد وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور ایک طویل تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد بی بی ام سلمہ جو تھیں ان کے 4 بیٹے بھی تھے۔ اب ایک ایسی عورت کہ جو 4 بیٹوں کی ماں ہو اور ساتھ ہی وہ بیوہ ہو چکی ہو، اور پھر اس حالت میں زندگی گزار رہی ہو ایک گھر میں کہ جو ہے وہ نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نہ ہی اس کی شایان شان ہو، تو اس صورتحال میں حتیٰ کہ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ برابر یعنی فاقے ہو جاتے تھے لیکن بیوی کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی۔ ابھی یہ صورتحال تب ہے کہ جب رسول سے عقد نہیں ہوا ہے، رسول سے عقد سے پہلے کی یہ ساری جو ہے وہ تفاصیل ہیں۔ تو فاقے کے آثار برابر والی جو ہے وہ جو محلے دار تھی ایک عورت، اس نے جو واضح آثار دیکھے تو اپنے گھر سے کچھ روٹیاں لے کر آ گئی بیوی کے پاس۔ تو بیوی کے پاس لائی، کہا مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے کئی دن سے جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا۔ تو اس کے بعد بیوی کا آپ جواب دیکھیں، یہ ایک واللہ جو شخص یا جو عورت جو مرد توکل کرتا ہے اللہ پر، یہ اسی کے جو ہے وہ دہن مبارک سے اس طرح کے الفاظ نکل سکتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس چیز کو ننگوار سمجھتی ہوں کہ اللہ نے میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہوں اور میں جو ہے وہ مزدوری کرنے پر یا جو ہے وہ کام کاج محنت کرنے پر قادر ہوں، لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ کسی کی خیرات لے کر کھاؤں۔ واہ سبحان چونکہ جو عرصہ گزرا ہے یعنی شوہر اولیٰ کے رحلت کے بعد سے لے کر جناب ام سلمہ کا رسول خدا سے عقد کرنا، اس کے درمیان جتنا عرصہ گزرا، تو اس عرصے میں بیوی کا جو یہ کہہ لیں کہ کسب معاش ایک طرح سے ذریعہ معاش جو تھا وہ یہ تھا کہ بیوی چکی پیس کر جو ہے وہ فروخت کرتی تھی اور اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کا جو ہے اپنے بچوں کے پیٹ کو پالا کرتی تھیں اور اپنے گھر کا جو ہے ان کا چولہا بیسکلی کہہ لیں جلتا تھا۔ تو آپ نے سوال کیا کہ عقد کس طریقے سے ہوا، اب میں یہاں ایک اور بات کا اضافہ کروں گا کہ جناب جن محترمہ اور جن موصوفہ اور جن جو ہے وہ ممدوحہ کی بات اور اس پروگرام میں ہم کر رہے ہیں، تو یہ اپنے اگر آپ ان کا خاندان دیکھیں تو ان کا خاندان جناب سہیل ان کے والد کا نام بتایا جاتا ہے، اور بنی مخزوم قبیلے کے جو ہے وہ رئیس تھے، سردار تھے، اور ان کے بابا کا ایک نام تھا، معذرت چاہتا ہوں، لقب تھا جسے زاد الراکب کہا جاتا ہے۔ زاد الراکب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ سفر کرنے والا جو اپنے ساتھ سفر میں سامان سفر رکھتا ہے، زاد راہ رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ زاد الراکب کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے بابا کو سامان سفر کہا جاتا تھا، یعنی آسان لفظوں میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں، وہ اس لیے کہ ان کی سخاوت بڑی مشہور تھی، اور جب بھی ان کے بابا کے ساتھ کوئی سفر کرتا تھا تو سفر کرنے والا اپنے ساتھ 1 دینار یا 1 درہم تک لے کے نہیں چلتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ان کے بابا ساتھ ہیں اور ان کے بابا اس جو ہے سخاوت کے اس درجے پر ہیں کہ اپنے ہم اسروں کا یا ہم سفر لوگوں کا جو ہے وہ تمام خرچ اپنے اوپر اپنے ذمے پر اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اب یہ میں اس لیے اپنے ناظرین کو ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیوی کا کردار اسلام میں تو آنے کے بعد تھا، لیکن رسول کی جو زوجہ ہیں یا رسول کی جو دیگر بیویاں ہیں اور جنہیں امہات المومنین کہا گیا، تو ان کی ایک دوسری لائف بھی ہے جو کہ یعنی یہ کہیے کہ زوجہ رسول بننے سے پہلے
تو ان کی لائف کیا تھی؟ ان کی لائف یہ ہے کہ ان کا جو ایک کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک اچھے گھرانے سے، اور اچھے گھرانے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بابا ان کا ایک رئیس مشہور ہیں، اور اس کے بعد سخی مشہور ہیں اپنے زمانے کے اندر. تو یہ ان کا جو ہے وہ ماسبق یا ایک طرح سے جو ہے ان کا یہ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ. اور اسی کے ساتھ جب رسول خدا نے، اب دیکھیں چونکہ شوہر جو ہے وہ دعا دے کر گئے تھے کہ تمہیں مجھ سے میرے بعد مجھ سے بہتر ملے. اب دیکھیں دعا کس طریقے سے قبول ہو رہی ہے، تو کہ رسول خدا نے خود جو ہے وہ درخواست فرمائی، پہنچائی جو ہے وہ جناب بی بی ام سلمہ کے گھر، ام سلمہ کے لیے. حتیٰ کہ جو 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں تھیں بی بی ام سلمہ کی پہلے شوہر سے. تو ان میں ایک تو خود سلمہ ہی بیٹا ہے، اور دوسرے بیٹے ہیں عمر. تو جناب عمر کو کہلوایا تھا، کیونکہ جناب عمر کی شخصیت وہ ہے جو بی بی کے بیٹے ہیں یہ رسول کے ساتھ رہے اور ہر جنگ میں آمادہ جنگ رہے، صف اول میں نظر آئے رسول خدا کے ساتھ. تو خود رسول ختمی مرتبہ جناب عمر سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ مجھے اپنی جو ہے وہ والدہ گرامی کے عقد میں جو ہے وہ میں ان سے عقد کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بطور وکیل بن کر جو ہے وہ میرے اس عقد کو جو ہے اہتمام فرمائیں اس عقد کے لیے. تو یہ سلسلہ ہوا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جب ان کے شوہر نامدار کوچ کر کے گئے اس دنیا سے، اس کے بعد رسول خدا نے اپنے جو ہے وہ ان کے لیے یعنی خواستگاری فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ عقد اس طریقے سے جو ہے وہ اہتمام ہوا اس کا کہ خود بیٹا جو ہے وہ بطور وکیل ہے، اور جو ہے وہ اس عقد کو آگے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا. سبحان اللہ. اچھا، یہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یقیناً ہم سنتے آ رہے ہیں، اور یہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد آپ وہ دوسری زوجہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کی فضیلت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے. بالکل یہ بات 100% درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کی بلکہ بہت ساری وجوہات اور بہت سارے اسباب ہیں. دیکھیں اگر یعنی بہت سارے زاویے ہیں اس بات کو جو ہے وہ یہ کہہ لیجئے کہ ثابت کرنے کے لیے کہ اور بھی بیویاں تھیں. اچھا، یہ جو جناب ام سلمہ جو رسول کے عقد میں آئی ہیں، وہ بی بی ام سلمہ 5ویں زوجہ تھیں. اچھا، یعنی 5ویں نمبر کی زوجہ تھیں کہ جو جناب رسول خدا سے جن کا عقد ہوا ہے جناب خدیجہ کے جانے کے بعد. اور ان کا مرتبہ اہل تشیع کے یعنی ہمارے مسلک کے اندر اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس میں جناب خدیجہ کے بعد جو ہے وہ سب سے مقام اعلیٰ اور سب سے جو مرتبہ ان بی بی کی شخصیت کو حاصل ہے وہ کسی دوسری بی بی کو حاصل نہیں ہے. بالکل. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ افتخار اور ان کے ساتھ کچھ جو ہے وہ یہ کہہ لیجئے کہ ان کی خصوصیات کی حامل ہیں کہ جو کسی اور دوسری جو ہے وہ نبی کی زوجہ کو حاصل نہیں ہو سکا وہ مقام و مرتبہ، یا وہ جو ہے وہ ناز کہہ لیں، وہ افتخار کہہ لیں. وہ یہ کہ یہ پہلی وہ خاتون ہے نبی کی زوجہ بھی ہیں، بعد میں زوجہ بنی، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. اچھا. جو ابتدائے اسلام میں جب یعنی یہ کہہ لیجئے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل ہوئی اور حکم انذار ہوا کہ ڈرائیے اپنے قرابت داروں کو. اور اس کے بعد جب کفار مکہ اور جو ہے مشرکین مکہ کا جو ستم کا سلسلہ رواں رکھا گیا اور رسول تبلیغ پہ نکلا کرتے، وہ ساری تفاصیل ہمارے ناظرین کو اور آپ صاحب احباب کے علم میں ہیں کہ کتنی مشکلات یعنی ابتدائے اسلام کے اندر رسول نے اٹھائی ہیں. تو اس دوران چونکہ دعوت ذی العشیرہ کے بعد جو ہے وہ بہت کم مسلمان لوگ ہوئے. میں یہیں رک کے چونکہ بی بی کے حوالے سے پروگرام ہے، لیکن یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں اس بات کا تذکرہ کرنا کہ جب دعوت ذی العشیرہ ہوئی اور اس کے بعد تفاصیل سب کو معلوم ہے کہ 3 دن تک مسلسل دعوت کا اہتمام ہوا. جناب ابو طالب کا گھر تھا، مولا علی جو ہے وہ کھانے کا اہتمام فرما رہے تھے، اور ابو لہب اٹھا اور اس نے جو ہے وہ اٹھ کر رسول کے کلام کو قطع کیا. تو یہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب تیسرا دن ہوا اور رسول خدا نے اس کلام کو مکمل فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے وہ 2 کلموں کو یعنی کلمتین خفیفتین، میں تم لوگوں کو 2 ہلکے جو ہے وہ جملوں کی طرف دعوت دیتا ہوں، یا ہلکے، یہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے کر لیں، یا ہلکے ایسے 2 اقرار کی طرف 2 گواہیوں کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ جو میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری ہیں. جو لا الہ الا اللہ، پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا وہ یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. جب یہ فرمایا ہے تو خود جناب
ابو طالب سے لوگ جب اٹھے ہیں، یعنی دیکھیں وہاں کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور اٹھ کے یہ کہنے لگے کہ ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، کیونکہ رسول نے یہ کہا تھا کہ جو اس امر میں میرا ساتھ دے گا میرا وزیر میرا خلیفہ ہوگا، اور سب نے لکھا کہ علی بن ابی طالب اس عمر میں چھوٹے تھے لیکن انہوں نے ہاتھ کو بلند کیا، تو رسول نے یہ اس وقت یہ اقرار کیا کہ انت وزیری وصی و خلیفتی. تو اس کے بعد لوگ ہنستے ہوئے اٹھے اور ابو طالب کو کہہ کر باہر جانے لگے کہ لو آج کے بعد تم رسول کے تو مطیع تھے ہی، اپنے آج کے بعد اپنے خود بیٹے کی بھی مطیع ہو، یعنی اب آج کے بعد جو اپنے بیٹے کی بھی جو ہے وہ اطاعت کرو گے. تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کافر مکہ کے تھے لیکن انہیں اتنا معلوم تھا کہ ابو طالب جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور ابو طالب جو ہے وہ مطیع رسول ہے، مطیع رسالت ہے، اور اب جو ہے وہ اس لیے وہ اعتراض اور تمسخر جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ دور، اس کے بعد سختیاں آئیں، اور سختیاں آنے کے بعد چند مسلمان تھے. پہلی ہجرت جو رسول کے حکم سے ہوئی حبش کی جانب، جو کہ افریقہ کا علاقہ لگتا تھا اس زمانے میں، تو اس کے اندر 12 افراد تھے. تو 12 افراد تھے، چونکہ یہ ٹوٹل تاریخ بتاتی ہے کہ یہی لوگ مسلمان تھے اس زمانے کے اندر، یعنی 12 افراد ہجرت کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، بعثت کے بعد جو 12 افراد رسول کے حکم سے، چونکہ کفار مکہ کا بڑا سلسلہ اس طرح تھا کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو جو نئے مسلمان ہوئے انہیں ایذا اس لیے پہنچاتے تھے. ہر قبیلے والوں نے، کیونکہ مختلف قبیلے سے آئے، تو ہر قبیلے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو جس قبیلے سے مسلمان ہوا ہے اور اپنا آبائی جو ہے وہ مذہب ترک کیا ہے، تو اس میں اتنی تکلیفیں مل کر پہنچائیں کہ وہ مسلمان یعنی اسلام کو چھوڑ دے، ترک کر دے اور اس سے دور ہو جائے، تاکہ یہ ہے کہ اس طریقے سے پنپ نہ پائے. تو رسول نے حکم دیا کہ حبش کی جانب جو ہے وہ ہجرت کریں. تو یہ پہلے 2 تھے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی، جن میں جناب ام سلمہ شامل ہیں، اور خود ان کے جو ہے وہ زوج اولا یعنی جو زوج سابق تھے وہ شامل ہیں. پھر اس کے بعد واپس آ گئے. اچھا اب خیر تھوڑا سا طویل ہو جائے گا، اگر یہ ہے کہ واپس کیوں آئے؟ واپس اس لیے آئے کہ وہاں پر یہ خبر پھیلا دی گئی حبش میں کہ جو ہے وہ یہاں پر مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے ہیں، اور جیسے یہ خبر پھیلائی گئی کہ سارے مسلمان ہو گئے تو سب نے کہا یعنی مکہ میں اطمینان ہے. تو جو لوگ مسلمان ابتداً ہجرت کر کے گئے تو واپس آ گئے. اچھا. اور جب وہ واپس آئے اور مکہ کے قریب پہنچے تب ان کو یہ اس حقیقت کا پتہ لگا کہ سب مسلمان نہیں ہوئے، جھوٹی خبر ان تک آئی تھی اس زمانے کے اندر. تو سب نے الگ الگ جگہ پناہ لے لی، آ تو چکے تھے مکہ کی سراؤنڈنگ میں. تو اس وقت یہ دونوں حضرات جناب ابو طالب کے گھر پناہ گزیر ہوئے. اچھا. یعنی جناب ابو طالب کا گھر تھا کہ جس کے اندر ان کے شوہر جو ہے وہ شوہر کو پناہ ملی تھی، اور یہی صورتحال رہی. پھر دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی دوبارہ حبش کی جانب، اور پھر واپس آئے مکہ میں، اور پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کی. تو آپ دیکھیں رسول کا اس بی بی نے کس طرح ساتھ دیا. یعنی ابتدائے اسلام اس بی بی کی آنکھ کھلی. یعنی میں 2 جملوں کے اندر اگر ان بی بی کی جو ہے وہ جو آپ نے افتخار کا وہ عرض کیا ہے کہ فخر حاصل ہے، اور باقی بیویوں کے اندر جناب خدیجہ کے بعد ہمارے نزدیک کیوں ہے یہ بی بی اتنی عظیم اور اتنی عزیز؟ وہ اس لیے ہے مختصراً اگر ہم عرض کریں کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو سب سے آخر تک زندہ رہیں، جنہوں نے اسلام کی پیدائش بھی دیکھی، ایک طرح سے اگر ہم کہیں تو اسلام کا لڑکپن بھی دیکھا ہے، اسلام کی جوانی بھی دیکھی ہے، اور انہوں نے وہ دور پورا دیکھا. رسول کا دور دیکھتی ہیں، مولا امیر کا دور دیکھتی ہیں، مولا حسن کا دور دیکھتی ہیں، اور خود مولا حسن کا مدینے سے جانا، اور پھر مولا حسین کا مدینے سے جانا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس آتا ہے. تو یہ بی بی تب تک زندہ رہی ہیں، اور یہ پورا سلسلہ یعنی ایک بڑا جو ہے وہ زمانے کا حصہ بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے، بہت ساری چیزیں درمیان میں حادثات ہوئے، اور یعنی ان سب کی بی بی گواہ بھی ہیں. اور بی بی کا ایک اپنا کردار بھی اس تاریخ کے اندر اس دور میں علیحدہ سے نظر آتا ہے، جو کہ اہل بیت کے ساتھ ہے، کیونکہ رسول کہہ کر گئے تھے اور اپنی بیویوں سے بھی یہ بات کہی تھی. تمام بیویوں کو جمع کر کے اس بات کو کہا تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی حفاظت کرنا، اور میرے اہل بیت کو جو ہے وہ کوئی ایذا نہ پہنچائے. تو ہمیں جو دکھتا ہے کہ جناب خدیجہ کے جانے کے بعد اس طرح اہل بیت کے قریب اور اہل بیت کے جو ہے وہ یہ کہیے کہ ایسی شخصیت کہ جس کو خواتین میں سے ایسی شخصیت، مردوں میں بہت تھے لیکن خواتین میں ایسی شخصیت جس پر آئمہ یا جس پر اہل بیت آنکھ بند کر کے جو ہے اعتبار کریں، وہ کوئی اور دوسری رسول کی زوجہ ہمیں نظر نہیں آتی، جس کی بہت ساری مثالیں. امام علی جا رہے ہیں، اور جب مولا بصرہ جا رہے ہیں
تو جو ہے وہ بیوی کو امانتیں دے کر جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے کہ جب امام حسن جا رہے ہیں تو بھی بیوی کو جو ہے وہ بیوی کے پاس ان کی امانات موجود تھیں. اگرچہ امام حسن کے جب پورا واقعہ ہوا ہے مدینے میں اور دفنانے نہیں دیا گیا تو اس وقت یہاں تاریخ میں ہمیں خاموشی ملتی ہے ان بیوی کے حوالے سے کہ جو ہے وہ یہ بیوی اس وقت ان کا کیا اقدام رہا. لیکن ملتا یہ ہے کہ مکہ تھیں اور اس کے بعد مدینہ آئیں. دیکھیں پھر امام حسین جا رہے ہیں تو مدینے میں آپ نے اور ہم نے سب نے روایات کو علماء اور خطباء سے سنا ہے کہ یعنی تبرکات امامت جو ہے وہ حوالے کر کے جا رہے ہیں بیوی ام سلمہ کے. یعنی یعنی بعض روایات میں تو ہے کہ ایک اپنی بیٹی حوالے کی حجت خدا نے امام نے اور کچھ تبرکات حوالے کی. اور وہ وہی تبرکات تھے جب یہ جو ہے وہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا تو امام سجاد جو کہ اس وقت امام تھے انہوں نے بی بی ام سلمہ سے حاصل کیے. تو یہ کچھ کردار ہیں ہمارے سامنے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بی بی خدیجہ کے بعد بی بی جناب ام سلمہ جیسا کوئی نہیں. ناظرین کرام، حضرت ام سلمہ کے عنوان سے حضرت ام سلمہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ابھی جاری ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام علم اور عالم میں حضرت ام سلمہ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی اور اسی سلسلے کی دوسری نشست میں ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. تو آغا صاحب، آپ سے یہ سوال تھا کہ حضرت ام سلمہ مختلف مقامات پہ نظر آتی ہیں کہ اہل بیت کی جو بھی فضیلت ہے اس کی وہ تہہ دل سے معترف رہی ہیں. اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں ہمیں. دیکھیں، بی بی کا کردار سب سے پہلے تو اہل بیت میں رسول کی سب سے قریب ترین شخصیت جناب سیدہ ہیں. جی بے شک. جو جن کو رسالت نے خود اپنا ٹکڑا جو ہے وہ بتلایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی. تو جناب خدیجہ کے جانے کے بعد اور بیویاں موجود تھیں رسول کی، لیکن یہ جناب جو ہے وہ ام سلمہ کا کردار ہے کہ بی بی نے سب سے زیادہ وقت بی بی ام سلمہ کے ہاں گزارا ہے. اور یہ بھی کہ جب بی بی فاطمہ زہرا دلہن بنی ہیں تو جناب ام سلمہ کے گھر سے بنی ہیں. واہ واہ، یعنی تاریخ میں موجود ہے اور سیرت کی کتابوں میں کہ جناب سیدہ جو دلہن بنی تو بی بی جناب ام سلمہ کے ہاں بنی. اور جب میں اسی طرح بات ہوئی جناب سیدہ کے حوالے سے تو بی بی ام سلمہ نے اس وقت کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، تمہارے پاس کوئی خوشبو ہے؟ جب یہ سب اہتمام ہو رہا ہے اور عقد مولا امیر مشکل کشا اور جناب سیدہ کا وقت ہے تو تاکہ کمرے کو سجایا جا سکے اور جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ سامان کو مہیا کیا جا سکے، تو اس وقت جناب سیدہ نے ایک شیشی لا کے دی جس کو جناب بی بی ام سلمہ نے سونگھا اور کہا کہ جو ہے وہ میں نے آج سے پہلے یہ خوشبو نہیں سونگھی. تو فرمایا بیٹی فاطمہ یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ تو فرمایا کہ میرے بابا کے پاس جبریل آیا کرتے تھے، جن کو بی بی چچا کہتی تھیں جناب فاطمہ زہرا، کہ چچا جبریل آیا کرتے تھے تو میں ان کے لیے بابا کے حکم پر مسند کو بچھایا کرتی تھی. اور جب وہ چلے جایا کرتے تھے تو ان کے جو ہے وہ جانے کے بعد کچھ چیزیں جو میں دیکھتی تھی کہ بی بی کہ ان کی مسند پر موجود ہیں، کچھ ریشے یا کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے کچھ چیزیں، تو بی بی کہتی تھیں کہ میں وہ اٹھا لیا کرتی تھی اور بابا کے حکم سے میں اسے ایک جگہ رکھ دیا کرتی تھی. تو وہ خوشبو ہے. تو کہا یہ ہے کیا؟ جب میں نے بابا سے سوال کیا تو بابا نے فرمایا یہ عنبر بہشت ہے، یعنی جنت کا عنبر ہے جس کی خوشبو ہے جو جناب جبریل کے پروں سے جو ہے وہ جڑتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ خود رسول کی بیٹی، یعنی ایک باپ اپنی بیٹی کو، آپ اگر ہم اس زاویے سے نگاہ کریں کہ ایک شخص ہے کہ جس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی جو ہے وہ بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جو پہلی بیوی کی اولاد ہوگی وہ کم از کم اس زوجہ کے ہیں، اس کے مختلف زوجہ ہوں اور اس کی بہت ساری شادیاں ہوں تو کم از کم وہاں ہی اس کی اولاد زیادہ رہے گی کہ جہاں زیادہ اسے سکون اور اطمینان اور جو ہے وہ
باپ کو بھی ایک طرف بڑا دلی اطمینان ہو کہ میری بیٹی جو ہے وہ اچھی جگہ ہے اور جو ہے وہ مجھے اس حوالے سے بڑا سکون ہے. تو یہ کردار ہمیں ایک جناب سیدہ کے لیے نظر آتا ہے. دوسری جگہ جناب مولا امیر کے لیے آپ دیکھیں تو ایک روایت ہے کہ رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اور یعنی یہ واقعہ تب کا ہے کہ بی بی ام سلمہ کو خبر ہوئی کہ ان کے غلام نے امیر المومنین کو برا بھلا کہا ہے. اچھا. تو انہوں نے بلا بھیجا کہ میرے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ. آزاد کر چکی تھی اس غلام کو بی بی, لیکن جب یہ خبر پہنچی تو کہا میرے پاس آؤ, اور بی بی نے اپنے پاس بلوایا. کہا کہ میں کیا سن رہی ہوں تمہارے بارے میں کہ تم نے مولا علی کو جو ہے وہ برا بھلا کہا. تو اس نے کہا ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد بی بی نے کہا اب مجھ سے سنو کہ ایک دفعہ میں رسول کے حجرے میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور رسول فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ جاؤ اور جا کر یہ دیکھو کہ دروازے پر وہ شخص آیا ہے جو خدا اور رسول کو پیار کرتا ہے اور خدا اور رسول اس سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی دو طرفہ محبت ہے. آپ دیکھیں کہ سب مسلمان خدا اور رسول سے تو پیار کرتے ہیں, لیکن ایسا کوئی شخص بھی ہے اس زمانے میں ابتدائے اسلام میں کہ جو ہے وہ جس سے خدا اور رسول پیار کرتے ہیں, اور یہ سند مل گئی رسول کے اس قول سے. تو بی بی کے یہ الفاظ ہیں. اب آپ نے جو فضیلت کا تقاضا کیا ہے نا سوال کے اندر, تو بی بی کے یہ الفاظ ہیں اور روایت یہ کہتی ہے بی بی ام سلمہ یعنی فرت مسرت سے کہ ایسے شخص کی زیارت کریں کہ جو خدا اور رسول کا بھی پیارا ہے, رسول خدا اسے بھی پیارا ہے. تو باقی اتنی تیزی کے ساتھ دروازہ کھولنے گئیں کہ ان کی چادر ان کے پیر میں جو ہے وہ اٹکی, اور جس کی ایسے گرتے گرتے بی بی سنبھلی. یعنی یہ اشتیاق ہے, کیونکہ جب فضیلت ہوگی تو اشتیاق ہوگا. تو فوراً جا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ مولا امیر مشکل کشا علی ابن ابی طالب موجود ہیں, اور پھر جو ہے وہ بی بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام, اور بی بی پھر جو ہے وہ اندر آ جاتی ہیں اور مولا مشکل کشا جو ہے وہ رسول خدا کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تب اس وقت بھی رسول نے فرمایا کہ اے ام سلمہ کہ یہ علی ہے, یہ میرا بھائی ہے, اور دنیا و آخرت میں یہ میرا بھائی ہے, اور میرے جانے کے بعد اس کی اطاعت تمام جو ہے وہ ان لوگوں پر واجب ہے جو جن کی اطاعت مجھ پر جو ہے وہ جن پر میری اطاعت جو ہے وہ واجب کی گئی ہے اللہ کی جانب سے. تو یہ مولا علی کا آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد میں آپ کو اسی سوال کے تناظر میں ذکر مزید اس پہ جو ہے وہ ذکر اگر بیان کروں تو اپنے بیٹے کو سجا کر یہ بھیجتی تھی مولا امیر کے ساتھ جنگوں پر. رسول خدا جا چکے ہیں, ان کے بیٹے موجود ہیں, اور اپنے بیٹے کو سجا کر نہلا دھلا کر تیار کر کے فرت مسرت سے بھیجتی ہیں کس کے پاس؟ مولا امیر کے پاس, کہ جو ہے وہ مولا امیر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جائیے. اور ساتھ میں یہ پیغام بھی کہلوایا مولا امیر مشکل کشا کو. اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے. یہ جناب ام سلمہ کا کردار ہے, اور فرماتی ہیں کہ اے علی ابن ابی طالب میرا آپ پر سلام ہو, اور اگر مجھے اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ میں گھر میں بیٹھوں تو خدا کی قسم میں خود چل کر آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ہمراہ شریک جنگ ہوتی. یہ میری طرف سے تحفتاً اور تبرکاً یہ بیٹے ہیں کہ جو آپ پر نثار ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ تاحیات حاضر ہیں. اور انہی کا بیٹا جو عمر تھا اسے مولا نے بحرین اور فارس کا جو ہے وہ گورنر بھی بنایا تھا اپنے جو ہے وہ دور حکومت. جی تو یہ یعنی یہ ایک سلسلہ ہے جو شروع سے جناب بی بی ام سلمہ کا کردار اہل بیت سے اس طریقے سے جڑا ہے. اور اسی طرح جس طرح ہم نے گزشتہ سوال کے اندر تذکرہ کیا امانت داری کا, تو یہ بھی ایک ہے کہ جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ پوری زندگی رسول کی سامنے, اور رسول بی بی دیکھ رہی ہیں کہ رسول کس سے فوقیت دے رہے ہیں یا کس کی جو ہے وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ عظیم بات یہ کہ اہل سنت برادران کے ہاں جو حدیث قصہ کی راویہ ہیں وہ بی بی ام سلمہ ہیں. جی کہ بی بی خود یعنی روایت کرتی ہیں کہ آیت تطہیر کب نازل ہوئی کہ میرے گھر میں موجود تھے, اور جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں رسول خدا, اور وہ پورا سلسلہ پوری حدیث قصہ کا جو باب آپ کے سامنے ہے کہ بی بی ام سلمہ بھی آتی ہیں اور فرمایا کہ کیا میں اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ تو جب رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ انتی علی الخیر, کہ آپ خیر پر ہیں, یا انکی علی الخیر, جو کہ روایات کا اختلاف ہے کہ انکی علی الخیر آپ جو ہے وہ خیر پر ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اس چادر میں نہیں آ سکتی. تو یہ بی بی کو کہنا کہ آپ خیر پر ہیں, یعنی اس کا مطلب آپ خیر, اور خیر پر وہی ہوگا جو حق پر ہوگا. یعنی بی بی حق پر ہیں لیکن اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اہل بیت کی جو ہم تفسیر کرتے ہیں یہ جو ہے یعنی یہاں تفسیری اس بات سے دیکھیں سوال سے تفسیر بھی حل ہو جاتی ہے کہ اہل بیت کون ہے. کہ یعنی اہل بیت جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے اس میں تو بی بی ام سلمہ تک داخل نہیں ہے, تو کچھ اور لوگ داخل ہوں گے.
جو یعنی جو آ کر کہہ رہی ہیں میں داخل ہو سکتی ہوں، اور مجھے یعنی کچھ چیزیں ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعاً بی بی ام سلمہ نے یہ آ کر اس لیے یہ بتلایا تاکہ تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ اہل بیت کی تفسیر کیا ہے. بے شک کہ بی بی ام سلمہ کا سوال بتلاتا ہے اور مولا رسول خدا کا جواب بتلاتا ہے کہ رسول نے کہا تم خیر پڑھو لیکن اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ جو اس آیت تطہیر کے اندر لفظ طہارت استعمال کیا گیا ان ہستیوں کے لیے، تو کوئی یہ والی طہارت نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم اور عامی طہارت اور دنیاوی طہارت، یہ کوئی ایسی اور اس طہارت کی بات ہو رہی ہے جو خاص ہے ان ہستیوں سے، اور جو ہے وہ اور کلی طور پر یعنی تمام طہارتوں کی بات ہو رہی ہے. ہر طرح سے پاک ہیں، ہر جو ہے وہ سلسلے سے پاک ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں، یعنی کلن مطہر ہیں. اور جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ طہارت کا اگر مجسم طہارت ہے تو یہ 5 ہستیاں ہیں. تو یہ کردار آپ کے سامنے جناب بی بی ام سلمہ کا ہے کہ یعنی کس قدر قرابت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کو جنگ پر بھیجنا اور پھر مولا علی کو یہ کہنا کہ جو ہے وہ میں خود چل کر آتی. اور آپ دیکھیے پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جب یہ سلسلہ ہوا رسول خدا کے جانے کے بعد اور اہل بیت پر ستم ظریفیاں جو زمانے کی بڑھیں، تو یہ ام سلمہ تھیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کے گھر میں موجود تھیں رسول کے جانے کے بعد. یعنی جب وہ پورا واقعہ ہوا ہے اور وہ سلسلے ہوئے ہیں تو بی بی ام سلمہ بھی موجود ہیں. اور بی بی ام سلمہ نے اپنی زندگی کے اندر جس قدر اہل بیت کا ساتھ دیا ہے، اور یعنی رسول جا چکے ہیں اور رسول کے جانے کے بعد بھی یعنی علی کے بھی ساتھ نظر آئی ہیں شانہ بشانہ، جناب سیدہ کے بھی ساتھ نظر آتی ہیں اور مولا حسن کے بھی ساتھ نظر آتی ہیں. اور پھر مولا حسین کا آپ کے سامنے واضح کہ جو کردار مولا حسین کا رہا کہ بی بی جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھی. یعنی امام حسنین کریمین ان کو جو ہے وہ نانی جان کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. تو یہ ایک وقار ہے اور یہ ایک عزت ہے. اچھا، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور روایات کو بغور دیکھیں تو ہمیں بارہا یہ ملتا ہے کہ جب بھی اہل بیت کو ان کے حق سے محروم کیا گیا تو یہ بی بی دفاع کرنے والی ہی نظر آتی ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیں ذرا. چاہے رسول خدا ختمی مرتبت کا دور ہو، چاہے بی بی کے یعنی جو شوہر نامدار ہیں رسول ختمی مرتبت ان کی رحلت کے بعد کے واقعات ہوں، یہ دونوں جو پیرایہ دونوں زاویے ہیں اس کے اندر جناب بی بی ام سلمہ جو ہے وہ اہل بیت کے شانہ بشانہ یہ ہے کہ نظر آتی ہیں. اور اسی کی یعنی اس واقعہ اور ایک روایت بھی یہ کہیے کہ جب جناب ام سلمہ سے ہی روایت ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے رسول خدا میرے گھر موجود تھے اپنی حیات میں، تو جناب مولا امیر حاضر ہوتے ہیں، اور مولا امیر جب حاضر ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ جناب امیر کو رسول خدا حجرے میں لے گئے اور ان کے ساتھ جو ہے گفتگو فرما رہے ہیں، راز و نیاز فرما رہے ہیں. میں نے چاہا کہ میں نزدیک آؤں اور میں گئی اور جو ہے وہ مجھے کہا کہ اجازت طلب کی میں نے آنے کی، کیا آپ کا اذن ہے کہ میں آپ دونوں کے درمیان شامل ہو سکتی ہوں، گفتگو ہو جاؤں. تو کہتی ہیں کہ رسول نے مجھے واپس بھیج دیا کہ اے مسلمہ آپ ابھی نہ آئیں اور ابھی جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے بی بی کہتی ہیں میں کچھ دیر بعد دوبارہ گئی اور دوبارہ میں نے جانے کے بعد جو ہے وہ یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آنا چاہتی ہوں، تو بی بی کو دوبارہ رسول خدا نے منع کر دیا کہ اے بی بی ابھی نہ آئیے. اور اسی طریقے سے کچھ تھوڑا لمحہ گزرا، بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں گئی تو اس کے بعد میں نے دیکھا اجازت طلب کی تو اجازت ملی کہ کہا کہ آ جائیے. تو میں نے دیکھا کہ اس وقت یعنی گفتگو اختتام پذیر ہو رہی ہے اور مولا علی صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر میں کیا کروں. تو رسول نے فرمایا صبر کریں، اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا نہ ہوا اور ایسا ہوا تو میں کیا کروں. کہا کہ صبر کریں. تو پھر مولا علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر ویسا نہ ہوا تو پھر اگر ایسا ہو جائے تو پھر میں کیا کروں. تو کہا کہ اے علی تلوار کو نیام سے نکالنا اور اس طریقے سے جنگ کرنا اور اس حالت میں میرے پاس آنا کہ تمہاری تلوار سے جو ہے وہ مسلسل خون ٹپک رہا ہو. تو یہ بات تھی، اتنے میں یہ بات ختم ہوئی. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے میرے چہرے پر پریشانی کے آثار رسول خدا نے دیکھے اور مجھ سے فرمایا کہ اے بی بی یہ بتاؤ کہ جو ہے وہ تمہاری اس اضطرابی کا اس کیفیت کا سبب کیا ہے. تو بی بی نے کہا کہ میں آنا چاہتی تھی 2 مرتبہ لیکن آپ نے مجھے جو ہے وہ آنے کی اجازت نہیں دی. تو میں اس حوالے سے بڑی غمگین تھی کہ نہیں معلوم شاید میرے لیے کوئی بات ہو رہی ہے.
اور یہ بیوی روایت میں کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی میرے لیے آیت نازل ہو رہی ہے یا کوئی میرے لیے رسول خدا کوئی مسئلہ مجھ سے پیش آ گیا ہے، تو میں اپنے اندر اس میں کشمکش میں تھی کہ کہیں میرے حوالے سے رسول کو کوئی ایذا نہ پہنچاؤ، تو کیونکہ رسول نے مجھے آنے سے جو ہے وہ روک دیا۔ آپ خود تصور کریں جو ہے وہ یعنی چچا زاد کزن آپ بھائی آپ کا ساتھ بیٹھا ہو اور آپ کی بیوی آنے کے لیے کہ اور آپ کے ابھی نہ ہو اور ابھی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں۔ تب یہ صورتحال دیکھی تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، دراصل اس وقت جناب جبریل بیٹھے ہوئے تھے اور میرے بائیں پہ اور دائیں پہ جناب امیر تھے، اور جناب جبریل مجھے ہر وہ خبر دیتے تھے جو میرے بعد آنے والے واقعات رونما ہوں گے، اور وہ میں جو ہے وہ سب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو منتقل کر رہا تھا۔ اور وہیں یہ فرمایا کہ اے ام سلمہ کہ یہ میرا بھائی میرے بعد جو ہے وہ میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے، اور میرے بعد تمام جو ہے وہ مسلمانوں کی اطاعت جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو اس کی جو ہے وہ کے اوپر میرے بعد تمام مسلمانوں کے اوپر اس علی ابن ابی طالب کی اطاعت کو اور امامت کو فرض کیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ شخصیت جب نظر آ رہی ہے، یعنی بی بی ام سلمہ ان مناظر کو دیکھ رہی ہیں، ان سلسلوں کو دیکھ رہی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کے سامنے اہل بیت کی حق تلفی اور بی بی چپ رہیں۔ تو اسی طرح جب وہ واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ جب جو ہے وہ ایک بڑے مسلمانوں کے محترم شخص کے قصاص کے حوالے سے لوگ کھڑے ہوئے، اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں تاریخ کے، اور اس میں جو ہے وہ ایک یعنی جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے مخالف آئیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ بھی ام سلمہ کو اپنے ساتھ لے لیں۔ جی جی، اگر آپ دیکھیں جو ناظرین جن تک بات پہنچ رہی ہے وہ بخوبی واقف ہیں، تو چونکہ اس سے ہوتا کیا، اس سے ایک سیاسی فائدہ بھی ہوتا، اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ رسول کی زوجہ ساتھ آ جائیں، تو کہ ویسے ہی آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ اپنا ایک میزان آپ بھاری کر دیں گے۔ تو اب کیونکہ باقی تو ساتھ لیے ہی لیا تھا لوگوں نے، لیکن جناب ام سلمہ کو چاہا کہ جو ہے وہ یہ ساتھ آئیں اور علی کے مخالف ہو کر جو ہے وہ میدان میں اتریں، جنگ جمل کے حوالے سے جو واقعہ پیش آیا۔ تو اس وقت بی بی نے یاد دلایا ان محترمہ کو کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ جو ہے وہ حواب کے جو ہے وہ کتے بھونکیں گے، اور دوسری چیزیں اور دوسرے مولا کے فضائل اس وقت بی بی ام سلمہ نے باقاعدہ بیان کیے ہیں مولا علی ابن ابی طالب کے۔ کیا یاد نہیں ہے کہ یعنی پوری روایت کا طویل روایت، اس سے میں کچھ چند نکات آپ کے درمیان اور محترم ناظرین کو کہ گوش گزار فرما رہا ہوں کہ بی بی نے اس وقت کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جو اس وقت مولا رسول خدا بیمار تھے، تو اس وقت یہ کہہ کر گئے تھے کہ جو ہے وہ علی دیکھو علی کے مد مقابل نہ آنا، اور میرے بعد اے علی تمہاری اطاعت ان سب لوگوں پر فرض ہے، اور حتیٰ کہ میری جو ہے وہ بیویوں پر بھی فرض ہے۔ اور یہ روایت، اچھا میں اس چیز کو مزید جو ہے وہ کہہ لیں کہ ببانگ دوہلی اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہم کہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی اطاعت خود ازواج مطہرات پر بھی واجب ہے، اسی طرح جس طرح رسول کی اطاعت واجب تھی۔ رسول کا زاویہ دونوں طرح سے تھا کہ بطور شوہر بھی واجب تھی اور بطور حجت خدا بھی واجب تھی، مولا علی کی حجت خدا کی نسبت سے واجب ہے، اور یہ الفاظ بی بی ام سلمہ نے یاد دلائیں۔ یعنی وہی بات جس طریقے سوال کہ جہاں حق تلفی ہو رہی ہے، بی بی کی شخصیت واضح تر ہے جناب بی بی ام سلمہ کی، کہ یہاں وہ آئی ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، علی کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، تو یہاں بی بی ہی جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کا دفاع کرتی نظر آتی ہیں۔ اور دوسری طرف پھر وہ رسول کے بعد جو مدینے میں جو حالات اور واقعات رونما ہوتے ہیں، اس میں بھی جناب ام سلمہ کا کردار واضح تر اور روشن تر نظر آتا ہے کہ سب نے بیعت کی، لیکن سوائے کیونکہ مولا علی نے نہیں کی تھی، جناب سیدہ نے نہیں کی تھی، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ام سلمہ کرتی، کیونکہ یہ بی بی جو ہے وہ یہ بی بی اہل بیت کی جو ہے وہ پیرو رہیں اور مطیع رہیں رسول خدا کے جانے کے بعد۔ امام حسین کے حوالے سے حضرت ام سلمہ کا جو حیثیت ہے حضرت ام سلمہ کی، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان سے انسیت کی، ان سے محبت کی، ان سے قربت کی، اور واقعہ عاشورہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو رسول خدا نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے بعد میں یہ خبر ان تک پہنچے گی، اس کے حوالے سے بھی ذرا بیان کیجیے گا۔ دیکھیں اس میں بالکل مختصراً اگر ہم اس پوری بات کو ہم ایک جملے کے اندر بند کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ بی بی ام سلمہ کا جو یعنی میں کہوں گا ایک لقب میں اضافہ اگر کہیے کہ بی بی ام سلمہ جو ہے وہ عاشور کی پہلی عزادار ہیں، بے شک، اور سب سے پہلا عزاخانہ جو ہے بی بی ام سلمہ کا حجرہ ہے، خود بی بی ام سلمہ کا گھر ہے۔ وہی آپ والی روایت جس کو آپ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا سوال میں
کہ رسول خدا جو ہے وہ شیشی کے اندر خاک مقتل گاہے ہوئے امام حسین علی مقام کو جو ہے وہ حوالے کر کے گئے تھے، اے ام سلمہ یہ رکھی اور جو ہے وہ میرا بیٹا، کیونکہ جب مولا کی پیدائش ہوئی ہے یہ تب بھی سلسلہ ہے، اور دیگر یعنی مختلف طرق سے اور مختلف کیفیات کے ساتھ ہمیں روایت نظر آتی ہے، اور امام حسین اور بی بی ام سلمہ کا جو کردار نظر آتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ بی بی خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول میرے گھر آئے اور آرام کرنا چاہتے تھے، اور رسول نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جو ہے وہ میرے پاس اگر کوئی آئے تو اسے منع کر دیجیے گا، کسی کو آنے نہ دے، میں آرام کی غرض سے جو ہے وہ تھوڑی دیر استراحت فرمانا چاہتا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے اتنے میں دیکھا ایک چھوٹا سا شہزادہ برآمد ہوتا ہے اور وہ اپنے نانا کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اسے روک لیتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ رسول خدا نے منع کیا ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی نہ آئے۔ تو اس موقع پر سید الشہداء اپنے زمانے طفلی میں ہی جواب دیتے ہیں کہ اے نانی جان، کیا یہ بتائیے کہ نانا نے حسین کو بھی منع کیا ہے کہ حسین جو ہے وہ اپنے نانا کے پاس نہ جائے۔ تو یہ بات ہی چل ہی رہی تھی کہ رسول خدا ختمی مرتبت کے کانوں تک پہنچی، تو وہیں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی اور صدا دی کہ اے ام سلمہ، حسین کو میرے پاس آنے دو۔ تو اتنے میں بی بی دیکھتی ہیں کہ امام حسین کو جو ہے بی بی نے جانے دیا، اور امام حسین رسول ختمی مرتبت کے جو ہے وہ صدر مبارک پر جو ہے وہ سوار ہوئے، اور نانا اور جو ہے وہ نواسے آپس میں گوش گزار اور باتیں کر رہے تھے۔ تو اتنے میں بی بی کہتی ہیں میں نے رسول کی جو سسکیوں کی آواز سنی اور میں نے رسول کی گریے کی آواز سنی، تو میں حجرے میں داخل ہوئی، اور میں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو میں نے سوال کیا کہ اے رسول خدا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس وقت رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ جبریل آئے تھے اور وہ اس طرح بتا کر گئے کہ میرے اس بیٹے حسین کو جو ہے وہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا غریب الوطن اس حالت میں شہید کر دیا جائے گا، اور کنبے کو پھر جو ہے وہ شام اور کوفہ کے بازاروں میں لے جایا جائے گا اور قیدی اور اسیر بنایا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے بی بی ام سلمہ کو یہ مٹی یہ کہہ لیں، اور یہ میں اس کو اگر ہم اس الفاظ کو چینج کر دیں کہ زیارت اس وقت ایک طرح کی، کہ بی بی نے یعنی مدینہ مدینہ سے امام حسین جا چکے ہیں، اور اس کے بعد مسلسل بی بی ام سلمہ کی روایت ہے کہ میں مسلسل اس روز میں اس شیشی کو دیکھتی تھی، کیونکہ اس کو مقتل لحوف میں ابن طاؤس نے بھی نقل کیا، اور دیگر مکاتب کے اندر جو ہے مقاتل کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ یعنی ایک یہ ابتدائی عمر کا حصہ ہے مولا حسین کا، اور اب دوسرا حصہ یہ ہے کہ مولا جا رہے ہیں، اور جب مولا جا رہے ہیں تو بی بی ام سلمہ کو جیسی پتہ چلا کہ مدینے سے حسین جا رہے ہیں، تو روایت کا جو جملہ ہے کہ بی بی اتنی بوڑھی تھیں کہ عصے کے سہارے سے چلتی تھیں، اپنا عصا تھاما باہر آئیں اور پہنچی جو ہے امام حسین کے دولت قدے پہ، اور امام حسین کو جب دیکھا تو کہا بیٹے میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ تم عراق میں شہید کر دیے جاؤ گے، اور میں نے ایسے سنا ہے کہ تم عراق جانا چاہتے ہو۔ تو اس وقت مولا حسین نے کہا کہ اگر میں اے نانی اماں اگر میں کہیں جا کے چھپ بھی جاؤں تب بھی یہ مجھے جو ہے وہ لوگ مجھے نکال کر جو ہے وہ قتل اور شہید کر دیں گے راہ خدا میں، تو جو لکھا ہوا ہے اسے ہونا ہے، اور اسے ہر طریقے سے جو ہے اسے جو ہے وہ مکمل ہونا ہے۔ تو اس وقت امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ اے نانی اماں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کربلا کی جو ہے وہ مٹی کربلا کی زیارت کرواؤں۔ پہلے ہی جملہ ہے کہ میں کربلا کی زیارت کرواؤں، اور اس سے پہلے بی بی کہہ چکی تھی کہ میں نے اس لیے جب چونکہ بی بی آ کے امام حسین کو بتا رہی ہیں، یعنی حجت خدا ہیں، لیکن بی بی آ کے بتا رہی ہیں بیٹے حسین عراق مت جانا، کیونکہ عراق جاؤ گے تو قتل ہو جاؤ گے، اور چونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے، اور رسول خدا مجھے شیشی میں مٹی عنایت فرما کر گئے جسے میں روز جو ہے وہ دیکھتی ہوں اور میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر۔ تو اس وقت اعجاز امامت سے امام حسین نے کربلا کی زمین کو بلند کیا، اور وہ ساری جو ہے وہ سارے مقامات دکھائے جہاں جہاں مصائب اہل بیت پر ڈھائے جائیں گے۔ بی بی رونے لگیں، اور اس کے بعد اعجاز امامت سے یہ ہاتھ کو بلند کیا اور وہ مٹی کہا کہ اسے رکھیے اور اسے اسی شیشی میں ملا لیں جو رسول خدا نے مٹی دی تھی۔ تو بی بی کہتی میں نے دونوں مٹی کو ایک سا کر دیا، ایک میں ایک جو ہے وہ ظرف میں جمع کر دیا، اور میں ڈیلی دیکھتی تھی، ڈیلی میں مٹی کا جو ہے وہ مشاہدہ کرتی تھی۔ اور وہی پھر عاشور آیا، اور روایات اور تاریخ کہتی ہیں کہ جب عاشور کا دن آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو گئی۔ اچھا بی بی نے کیسے دیکھا؟ بی بی نے اس طرح دیکھا کہ بی بی سو رہی ہیں، اور بی بی کہتی ہیں کہ میرے خواب میں نے اپنے شوہر رسول خدا ختمی مرتبت اللہ کے رسول کی زیارت کی، میں نے دیکھا امامہ اترا ہوا ہے بال بکھرے میں، اور رسول خدا جو ہے وہ بیار و مددگار ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ غم کی حالت میں۔ تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ تو جیسے ہی میں نے سوال کیا تو کہا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے، میں اس کے کفن دفن سے ابھی فری ہوں، ابھی جو ہے وہ فارغ ہوا ہوں،
ابھی مجھے فراغت نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھا تو فوراً اٹھی اور دوڑی اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس شیشی کی جانب کہ جہاں وہ مٹی رکھی ہوئی تھی تو خون میں تبدیل ہو گئی تھی، اور جب وہ خون میں تبدیل ہو گئی تو یعنی بی بی کے آہوں فغاں سے مدینے والوں کو پتہ چلا کہ حسین شہید ہو گئے۔ یعنی اس لیے میں نے ابتداً جواب میں یہ جملہ عرض کیا کہ بی بی کا گھر سب سے پہلا حسین کا مدینے میں عزا خانہ ہے، اور بی بی خود سب سے پہلی جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ امام حسین کی عزادار ہیں، اور یہی وہ شخصیت ہیں کہ جب یہ قافلہ لوٹ کر آیا ہے تو امانتیں، یعنی جس شخصیت کے پاس امام حسین عالی مقام کی امانت تھی وہ بی بی ام سلمہ تھی مدینے میں، اور جب یہ قافلہ لوٹ کر آیا تو امام سجاد کو وہ امانتیں سپرد کی کہ یہ آپ کے بابا حسین مجھے دے کر گئے تھے۔ یعنی اس سے اندازہ لگا امام حسین کس قدر اعتماد کرتے تھے نگاہ امام حسین میں، کتنا اعتماد تھا اس شخصیت پر، اس بی بی پر، اس ان کی جو ہے وہ عظمت کے لیے اتنا ہی یہ کافی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے علم اور عالم میں حضرت ام سلمہ کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام علم اور عالم میں حضرت ام سلمہ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغا صاحب، حضرت ام سلمہ کی شخصیت علمی طور پہ بھی غیر معمولی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اچھی خاصی احادیث ان سے روایت کی جاتی ہیں، اور برادران اہل سنت کے ہاں بھی ایک کتاب ملتی ہے ان کے حوالے سے، مسند ام سلمہ کے نام سے۔ تو علمی حوالے سے اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے کچھ روشنی اس پہ۔ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ علمی حوالے سے جو ہے وہ خود بی بی ام سلمہ کی شخصیت ایک بلند و بالا جو ہے وہ ایک یہ جبل کی مانند ہے، پہاڑ کی مانند ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں اہل سنت کا ہم زاویہ اس حوالے سے اگر اس پر نظر کریں تو مسند کی روایت ہے، ابو ہریرہ کے پاس یہ پہلے اس کا فتویٰ تھا کہ وہ حاجت غسل میں جو ہے وہ روزے کو باطل جانتا تھا، اسقاط روزہ کا جو ہے وہ اچھا دعوے دار تھا۔ تو اس کو بلایا اور اس کو بلا کے بی بی ام سلمہ نے اس فتوے کو ٹھیک کروایا، اچھا، اور کہا کہ یہ ایسا غلط ہے اس صورت میں۔ تو اس کے بعد سے ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں بی بی ام سلمہ کی عالمیت کا قائل ہوا۔ سبحان اللہ، واہ۔ یا یہ نہیں کہا کہ عالمیت کا قائل ہوا، تو کہا کہ عالمیت کا یعنی خود اقرار کر رہا ہے، جو ہم کیونکہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں سب سے بڑا ذخیرہ ان کے مطابق چونکہ ابو ہریرہ نے انہیں فقہ دیا ہے، تو آپ میں اس کو اس طریقے سے اگر جملے کو اپنے نام محترم ناظرین تک پہنچاؤں کہ خود اہل سنت برادران کے ہاں جو سب سے بڑا فقیہ یا سب سے بڑا محدث گزرا ہے، وہ خود اپنے سے زیادہ عالم اگر کسی کو سمجھتا ہے تو بی بی ام سلمہ کی عالمیت کا اقرار کرتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ابن قیم نے، علامہ ابن قیم نے جو ہے وہ اس بات کا اقرار کیا کہ اگر بی بی کے تمام فتاویٰ کو جمع کیا جائے، مطلب وہ حدیث جو فقہ بی بی نے بیان کی ہیں ان کی اس سے مراد جو ہے فتاویٰ ان کے نظر میں ہے، تو کہا کہ ان کو جمع کیا جائے تو ایک پورا رسالہ، یعنی ایک علیحدہ سے رسالہ جو ہے وہ وجود پا سکتا ہے بی بی کے جو بیان کردہ فقہ، یا بھی صرف فقہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ مناقب الگ ہیں، اور جو سیرت اور دوسرے اخلاق کے حوالے سے وہ تو ایک الگ حصہ ہے، یہ صرف فقہ پر اگر بات کر رہے ہیں۔ خود جناب حجر عسقلانی نے جب بی بی کے اوپر قلم اٹھایا تو اپنی کتاب کے اندر اس بات کا یعنی یہ کہہ کے بی بی کو مخاطب کیا کہ یہ جو ہے وہ عقل کامل تھیں، یعنی بی بی کے لیے جملہ جو ہے وہ ایک بڑے معزز ہمارے برادران کے یہاں جنہیں علامہ کہا جاتا ہے، وہ یہ فرما رہا ہے بی بی ام سلمہ کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ اپنے اندر اپنی ذات میں کامل جو ہے وہ عقل رکھتی تھی اور صاحب فتویٰ تھیں، یعنی گویا کہ آپ دوسرے لفظوں میں مجتہدہ مانا ہے اہل سنت برادران نے۔
اور ہمارے یہاں اگر آ جائیے اور خود اچھا ساتھ ہی یہ کہ میں بتاتا چلوں کہ جو اہل سنت برادران کے یہاں بی بی سے احادیث نقل ہوئی ہیں وہ 378 جو ہے وہ احادیث کا ذخیرہ بی بی ام سلمہ سے جو ہے وہ نقل ہوا ہے برادران اہل سنت کے یہاں. اور ہمارے یہاں آئیں تو ہمارے یہاں کثیر تعداد میں فقہ بھی ہے، مناقب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق پر بھی اگر روشنی ڈالیں تو اخلاق کی روایات خود بی بی سے کثیر تعداد میں ان کی ذات سے ہمیں ملتی ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ زمان فتن کی روایات، یہ ایک اس کا بڑا حصہ، یعنی زمان فتن ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ فتنے کا زمانہ جو رسول خدا کی رحلت کے بعد یا شہادت رسول ختمی مرتبت کے بعد جو اس امت پر اہل بیت پر ہوئے. تو اس حوالے سے کثرت کے ساتھ بی بی نے ان احادیثوں کو، احادیث بی بی سے جو ہے بی بی کی ذات سے صادر ہوئی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. اور ایک افتخار اور میں آپ کو اور محترم ناظرین کے لیے بیان کرتا چلوں کہ کربلا کے واقعے کی، یعنی مقتل حسین علیہ السلام کی جو راویہ ہیں وہ جناب ام سلمہ ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح، اگرچہ کربلا میں تو موجود نہیں ہیں لیکن آپ نے روایت تو لی نا ان سے مقتل حسین کے جو ہے وہ، یعنی جس جو ہے وہ چاہے وہ شیخ عباس امی ہوں، چاہے ابن طاؤس ہو، یعنی چاہے قدما ہو چاہے متاخرین ہو، جن نے بھی جو ہے وہ مقتل اٹھایا تو سب سے پہلے باب کے اندر یعنی جب ولادت امام حسین اور گریہ امام حسین کو ذکر کیا تو بھی ام سلمہ والی روایت کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا. یعنی گویا ایک طریقے سے مقتل کی بی بی ہمارے ہاں راویہ ہیں مقتل امام حسین کی. ایک یہ حصہ یعنی ابتدا کا حصہ مولا حسین کا، اور وہ آخری حصہ جو جب یہ سادات اجڑنے کے بعد مدینہ پہنچے تو اس میں بھی آپ کے پاس روایات کہاں سے آئیں؟ بی بی ام سلمہ کے پاس سے آئیں. اور جتنا یہاں پاس ایک حصہ جو بی بی ام سلمہ سے ملتا ہے وہ، اور دیگر جو ہے وہ ہمیں یہ کہیے کہ نبیوں کی بیویوں میں سے ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور چونکہ یہ فضیلت بھی تھی بی بی کی اور افتخار بھی تھا کہ سب سے آخر تک زندہ رہیں انہوں نے، یعنی باقی بیویوں میں سے سب سے آخر میں آخر تک حیات پائی انہوں نے، اور ایک وسیع تر دور دیکھا جس کے اندر جو ہے وہ خود یہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ نظر آئیں، اور مناقب اور فقہ کے اعتبار سے اور دیگر یعنی عناوین پر ان کی جانب سے کثرت کے ساتھ روایات ہمارے یہاں موجود ہیں. اور جو ہے وہ علماء نے جن کے ذریعے سے استفادہ چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، اور علماء نے استفادہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اچھا، بی بی کے مدفن کے حوالے سے اور ان کی وفات کے حوالے سے بھی ہم مختلف روایت سنتے ہیں، ان میں سے مستند کیا ہے بات؟ دیکھیں میں جو محترم ناظرین کے لیے عرض کروں کہ سب سے پہلے تو ہم روایات ہمارے پاس کیا کیا ہیں. روایات مختلف ہیں، اور بعض نے لکھا کہ بی بی کی جو وفات ہوئی ہے، بعض نے 56 ہجری، 58 ہجری، 57 ہجری بتایا، بعض نے کہا کہ 61 ہجری میں ہوئی ہے، جیسے شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ 61ویں ہجری کے اندر بی بی ام سلمہ کی جو ہے وہ رحلت ہوئی ہے. اچھا، بعض 62 ہجری اور 63 تک گئے. اور اسی کے ساتھ مختلف اقوال، یعنی ایک کوئی جو ہے وہ قول ہمیں نہیں ملتا ہے. لیکن جب ہم تاریخی قرائن دیکھتے ہیں اور تاریخی واقعات، اور ہمارے پاس جو دوسرے قرائن جیسے جناب مختار ثقفی جب جو ہے وہ مدینہ آ رہے ہیں، یعنی کوفہ سے قیام فرمایا، قاتلان حسین کو جو ہے وہ فنار کیا، ان کو جو ہے وہ جلایا، ان کو جو ہے وہ دنیاوی طور پہ کہیے کہ سزا دی. اس کے بعد جب مدینہ آئے ہیں تو آپ کو روایت ملتی ہے کہ بی بی ام سلمہ نے جو ہے وہ ایک خاص قسم کا عطر خوشی کے طور پہ جناب مختار کو پہنچایا تھا. یعنی کون ہیں؟ رسول کی زوجہ ہیں جو کہ حیات ہیں، اور مختار کے لیے تحفتاً ہدیتاً تبرکاً کیا بھجوا رہی ہیں؟ عطر بھجوا رہی ہیں، ایک خاص قسم کا عطر کہ مختار کی خدمت پیش کیا کہ یہ رسول خدا کی زوجہ کی طرف سے مختار کے لیے ہدیہ. اچھا، روایہ اور تاریخ کا کہتی ہے، تاریخ کی کہتی ہے مختار آئے تھے 64 ہجری میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 64 تک تو بی بی حیات تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ کہ 61 تک تو لا محالہ بی بی کا وجود باقی ہے، کیونکہ کربلا برپا ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد مولا جا رہے ہیں، اور مولا کے جانے کے بعد کربلا ہو رہی ہے، پھر وہ کوفہ و شام کا سفر ہے، پھر وہاں سے یہ قافلہ لوٹ رہا ہے، کربلا آ رہا ہے، کربلا کے بعد مدینہ آ رہا ہے. تو مدینہ آتے آتے وقت تو لگے گا نا، تو اس سے پہلے والے قول ہمارے نزدیک بالکل مردود ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کثرت قرائن اور باقی جو زاویے ہیں ہمارے پاس تاریخ کے اور واقعات کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بی بی کا وجود 64 تک تھا. یعنی یہ کہیے اب یا تو 64 میں آپ یعنی اسی سال، یا 65 میں، کیونکہ ایک قول جو ہے وہ
65 ہجری کا بھی نقل ہوا بی بی کی وفات کے حوالے سے. اچھا. جو وجہ وفات جہاں تک بیان کی گئی ہے، یہ جو وجہ وفات کا تذکرہ کیا تو ایک قول یہ ملتا ہے امام حسین کے قتل کے بعد بیوی پر اتنا غم و اندوہتاری ہوا اور اس طریقے سے بیوی مسلسل بیمار ہوتی گئیں، اور مسلسل جو ہے وہ جب یہ قافلہ واپس آ گیا حالانکہ اجڑنے کے بعد، اور بیوی بین کرتی تھیں بزرگی کے عالم میں. یعنی میں نے آپ کو گزشتہ جب ہماری اسی گفتگو پر اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب رسول امام حسین جا رہے ہیں مدینہ سے تو بیوی بزرگ ہو چکی ہیں، اور بیوی ام سلمہ عصا کے سہارا لے کر جو ہے وہ قیام کرتی ہیں اور کہیں جاتی آتی ہیں. اب آپ سوچئے یہ حسین جا چکے ہیں، حسین قتل ہو گئے، قافلہ آ گیا ہے، تو اور کتنا وقت گزر گیا ہے اس چیز کو، اور بیوی کی نکاحت کس قدر ہو گئی ہوگی. کیونکہ یہ ہم نے آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ جس دن وہ مٹی سرخ ہوئی تھی اس کے بعد سے بیوی کو ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور بیوی مسلسل گریا کرتی تھی اور مسلسل روتی رہتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ واپس آتا ہے اور واپس آنے کے بعد مسلسل جب یہ حالات و واقعات، اور یعنی یہ کہہ لیں ایک طرح سے تفصیلی مقتل بیوی نے جب سنا، جو کہ بیوی زینب کی زبانی سنا ہو، بیوی مولا سید سجاد کی زبانی سنا ہو، کیونکہ سرسری اور اجمالی طور پر تو مولا حسین رخصت مدینہ کے وقت جب مدینہ سے یہ قافلہ جا رہا تھا اور نکل رہا تھا سفر کے لیے تب مولا بتا کے گئے تھے، لیکن تفصیلی مصائب جو سنے وہ آنے کے بعد سنے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو ہے وہ فلاں شخص اس طرح اجڑا، فلاں شہید اس طرح شہید ہوا، تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس قدر نکاحت، اس قدر غم اور اس قدر جو ہے وہ طبیعت میں بے چینی اور اضطرابی، اور بار بار ہمیں جملہ ملتا ہے بی بی ام سلمہ کا کہ یہ لفظ بی بی کے لبہائے مبارک سے ادا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا میں اسی لیے زندہ ہو رہ گئی ہوں کہ میں گلشن رسول خدا کو ایک ایک کر کے اجڑتا ہوا دیکھ سکوں. یعنی اس کا یہ جملہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بی بی کی ذات اندر سے کس قدر مجروح ہے اور بی بی کی شخصیت کس قدر اس غم میں مبتلا ہے جس غم میں اہل بیت، جو غم اور ظلم اور ستم اہل بیت پر ہوئے. تو یہ وجہ جو ہے وہ وجہ رحلت بیان کرتے ہیں. دوسری اسی سوال کا جو دوسرا حصہ، دوسرا جز آپ نے سوال میں پوچھا کہ جو تفصیل اور اختلافی ہے کہ مدفن وفات میں، اچھا میں اس سے پہلے کہ مدفن پر آؤں، نماز جنازہ میں بھی ایک اختلاف ہے. ایک قول کے مطابق کہتے ہیں ابو ہریرہ نے پڑھائی تھی، اور ابو ہریرہ نے پڑھائی تو لیکن یہاں پر ہم اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی اگر آپ وفات اٹھا کے دیکھیں، یعنی خود ابو ہریرہ کی وفات اٹھا کے دیکھیں تو ابو ہریرہ کی وفات 56 یا 57 کے آس پاس نظر آتی ہے. اچھا. جبکہ قرائن سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ بی بی 64 ہجری تک 65 اور جو ہے وہ 64 ہجری تک بی بی زندہ ہیں. تو ابو ہریرہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بی بی کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا ہے. ایک جواب اس کا یہ ہے، یعنی اس قول کی تردید کے لیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب مدینہ کے اندر امام زین العابدین موجود ہیں اور باقی ان کے جو ہے وہ اعزاء اور اقربا موجود ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ آپ اگر چلیں اسے فقیہ و محدث ہی مان لیں تو نماز جنازہ پڑھائے، جبکہ اہل بیت کے گھرانے والے، کیونکہ گھر والوں سے نزدیک تر ہوتے ہیں. جب اہل بیت، کیونکہ ہمیں کوئی روایت تو نہیں ملتی جو ہے تفصیلی طور پر، لیکن ہمارے پاس قرائن موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مضبوط قرائن کی وجہ سے ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ روایت، یہ قول ہے، ٹھیک ہے قول وکیل ہے، اور جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ اپنے سے اس سے مبرہ و منزہ ہیں کہ اس کے ہم حامی نہیں ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہو کہ جناب ابو ہریرہ نے ان کے نماز جنازہ پڑھائی ہو، کیونکہ ابو ہریرہ پہلے انتقال فرما چکے ہیں. بی بی کا جو انتقال اور رحلت ہو رہی ہے وہ 65 ہجری میں یا 64 کے جو ہے وہ سال کے دورانیے میں بی بی رحلت فرماتی ہیں. رہی بات مدفن کی، تو مدفن میں اختلاف، پھر اس مدفن میں اختلاف اور تاریخ بہت خاموش ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ جنت البقیع کے اندر تدفین ہوئی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ شام میں جو ہے وہ بی بی کی قبر مبارک ہے. اب مدینہ سے شام کیسے گئی ہیں اس میں تاریخ خاموش ہے. آپ جتنے بھی سیرت اور سیرت نگاروں نے بی بی پہ قلم اٹھایا اور رسول کی جو ہے وہ امہات المومنین کے عنوان سے کتابیں لکھی ہیں، تو یہ اس باب کے اندر جو ہے وہ تاریخ ہمیں خاموش نظر آتی ہے کہ جو شام کیسے گئیں، کیونکہ شام میں ایک مزار موجود ہے جس کو جو ہے وہ بی بی ام سلمہ کی قبر مبارک کا نام دیا گیا ہے، جو کہ غالباً بی بی ام حبیبہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ بی بی کی قبر ہے شام میں. اور ایک قول، یعنی دو قول ہمیں نظر آتے ہیں، ایک جنت البقیع میں ہے کہ مدفن بی بی کی جو ہے وہ قبر اقدس جنت البقیع میں ہے، اور دوسرے قول کے مطابق شام میں بی بی کی قبر ہے. تو ہم نسبتوں کے جو ہے وہ احترام کرنے والے،
تو فی الحال چونکہ اختلاف ہے اور ہمیں جو ہے وہ یقینیات تک ہماری رسائی نہیں ہے تاریخ کی ستم ظریفی کی وجہ سے، تو ہم اسی چیز کے قائل ہیں کہ دو قول ہمارے سامنے ملتے ہیں اور ہم نسبتوں کا جو ہے وہ احترام اور تقدس کو برقرار رکھتے ہیں، ہم دونوں کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یقین تک جو ہے وہ ہم اس وقت ابھی تک فی الحال ہمیں کوئی ایسے قرائن تاریخی حوالے سے موجود نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت ام سلمہ کے عنوان سے سیر حاصل گفتگو آپ نے بھی سماعت فرمائی اور ہم نے بھی حیدر ٹی وی کی جانب سے علم اور عالم میں آج آپ یہ گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔